آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جواب دیں گے جو بہت سے مسلمانوں کے دل میں ہوتا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا راز کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز میں اپنے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت موجود ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا تفصیلی جواب تلاش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک، نماز میں ہاتھ باندھنے کی سنت۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز میں ادب اور توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کا ایک حصہ ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ عمل ہمیں نہ صرف ظاہری ادب سکھاتا ہے بلکہ ہمارے اندرونی حالت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ دو، ادب اور عاجزی کا اظہار۔ نماز میں ہاتھ باندھنا دراصل اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا کی فانی چیزوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت دیں اور اس کے سامنے اپنے دل کو جھکا کر کھڑے ہیں۔ تین، اسلامی تاریخ میں ہاتھ باندھنے کا عمل۔ اسلامی تاریخ میں ہاتھ باندھنے کی روایت کو مختلف مکاتب فکر میں مختلف طریقوں سے اپنایا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے: اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و فرمانبردار پیش کرنا۔ مختلف فقہوں میں ہاتھ باندھنے کی پوزیشن مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض فقہوں میں سینے پر اور بعض میں ناف کے نیچے، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہے: عاجزی اور توجہ۔ چار، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نماز میں خشوع و خضوع اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جسم اور دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اور ہاتھ باندھنا اسی خشوع کا ایک ظاہری عمل ہے جو ہمارے اندرونی ادب اور عاجزی کا مظہر ہے۔ پانچ، نفسیاتی اور روحانی فائدے۔ ہاتھ باندھنے کا عمل نہ صرف روحانی طور پر بلکہ نفسیاتی طور پر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہمارا جسم سکون میں آ جاتا ہے، اور یہ سکون ہمیں نماز میں مکمل توجہ دینے میں مدد دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیاوی مسائل کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 6، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نماز میں باندھتے تھے، اور یہ عمل ہمیں آپ کی اتباع کی یاد دلاتا ہے۔ سنت کی پیروی کرنا صرف ایک رسم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک نیت ہوتی ہے۔ ہم نماز میں جب اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ 7، مختلف فقہوں میں ہاتھ باندھنے کے طریقے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، مختلف فقہوں میں ہاتھ باندھنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حنفی فقہ میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں، جبکہ شافعی اور مالکی فقہ میں سینے پر۔ لیکن اس اختلاف کا مقصد نماز کی روح کو متاثر نہیں کرتا، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے: اللہ کے سامنے ادب اور عاجزی کا اظہار۔ 8، دل کی کیفیت اور نیت کا اثر۔ نماز میں ہاتھ باندھنا ایک ظاہری عمل ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل چیز دل کی کیفیت اور نیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور ہم اس کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل، چاہے وہ ہاتھ باندھنا ہو یا کوئی اور، ہمیں روحانی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت اور نیت کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ 9، آخرت میں کامیابی کا راستہ۔ ہاتھ باندھنے کا عمل ہمیں آخرت میں کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ جب ہم نماز میں اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کے سامنے یہ حق کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی رضا کے لیے ہر عمل کریں گے۔ دیکھا جائے تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا عمل محض ایک ظاہری رسم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بے شمار روحانی اور نفسیاتی فائدے پوشیدہ ہیں۔ یہ عمل ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نماز میں اپنے ہاتھ باندھنے کے عمل کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔